أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیسرے جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، گناہ بخشوائے جا رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، دلوں پہ غفلت کا جو زنگ ہے وہ اتارا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی برکتوں سے دامن بھر رہے ہیں۔ ہر روز افطاری کے وقت ایک خاص تعداد میں گنہگاروں کو بخشش عطا کی جاتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن ہر گھڑی میں گنہگاروں کو بخشا جاتا ہے۔ دعا کریں میرا بیان کرنا میرے لیے بخشش کا باعث بن جائے، آپ لوگوں کا سننا آپ کے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔ یہ بخشش کا، مغفرت کا عشرہ ہے اور اس میں بخشش کی سیل لگی ہوئی ہے کہ تھوڑے عمل پر رب بڑی مغفرت عطا فرما رہا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو رمضان شریف کا یہ تیسرا جمعہ اور عشرۂ مغفرت، آج کا دن، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی فضیلتوں سے، برکتوں سے مستفید فرمائے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب فتنے مسلح دھار بارش کی طرح نازل ہوں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے، موبائل، اس وقت سے تو فتنوں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ بند دروازوں سے فتنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، دروازوں کے سوراخوں سے اندر آ جائیں گے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ بند دروازوں سے کیسے فتنے اندر آ جائیں گے، تو موبائل نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ دروازے تو بند ہیں لیکن گھر محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس دور میں ایسے مسائل بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ جو 1400 سال میں مسلمہ ہیں، جن پر کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں بیان کیا، ان مسلمات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور روزانہ لوگ مختلف
مسائل پوچھتے ہیں، اس لیے آج گفتگو کے آغاز میں رمضان شریف سے متعلقہ ایک مسئلہ ہی بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد شہدائے بدر کا ذکر کرتے ہوئے صدقے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت سارے دوست یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی کے کسی چینل پر بیٹھ کر یہ بحث کی جا رہی تھی کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، اور بعض نے کہا جی تراویح 8 رکعت ہے۔ تو تراویح کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے طرح طرح کی بحثیں کی جا رہی ہیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1-2 دفعہ بندہ اسے چھوڑ دے تو اس نے برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن اگر وہ مسلسل چھوڑنا عادت بنا لے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ کا حکم ہے۔ اب وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے، یا پھر اس کی ایسی تشریحات کر دیتے ہیں کہ جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی۔ بعض نے کہا کہ سرکار نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے نماز تراویح، اور پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس پر وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی تراویح نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم نے نماز تراویح کی جماعت شروع کی۔ تو یہ کہہ کے کہ حضرت فاروق اعظم نے نماز تراویح شروع کی، اس پر وہ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 3 دن میرے آقا کریم نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ بعض روایتوں میں تیسرے دن، اور بعض میں ہے کہ چوتھے دن آپ نے جماعت نہیں کروائی، اور آپ نے فرمایا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، میرے اس شوق کی وجہ سے اور با جماعت پڑھانے کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر یہ نماز ماہ رمضان میں تراویح فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے چوتھے دن جماعت نہیں کرائی۔ اور صحابہ سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ نماز پڑھنی نہیں، بلکہ فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اسے اپنے گھروں میں پڑھتے رہو۔ اب 2 باتیں یہاں اس حدیث پاک کی روشنی میں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چوتھے دن جماعت یا پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ آپ اگر مسلسل اس کی جماعت کرواتے تو کیا اندیشہ تھا کہ یہ نماز فرض ہو جائے، اس لیے آپ نے مسلسل جماعت نہیں کروائی۔ دوسری بات جو ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ کیا آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ نماز پڑھنی نہیں؟ منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ پڑھو، فصلوا ایھا الناس، اے لوگو اسے ادا کرو، یہ نماز پڑھو، فی بیوتکم، گھروں میں۔ آپ نے جماعت نہیں چوتھے دن کروائی، لیکن کیا خود تراویحاں آپ نے انفرادی طور پہ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ خود آپ پڑھتے رہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری کے استادوں میں ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث پاک عظیم محدث علامہ بہقی ان کی السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر، کہ حضور رمضان شریف میں وطروں کے علاوہ 20 رکعت ادا فرماتے تھے۔
جماعت نہیں کروائی لیکن خود حضور کتنی پڑھتے تھے؟ 20 رکعت۔ میرے آقا کریم کا ظاہری زمانہ اسی طرح گزرا ہے کہ صحابہ اپنے طور پہ پڑھتے تھے، حضور نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت کتنا عرصہ رہا ہے؟ 2.25 سال۔ تو 2.25 سالوں میں فتنے اتنے تھے کہ آپ ان سے ہی نبرد آزما رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں فرمایا، اس کو جاری نہیں فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی صحابہ نماز تراویح پڑھتے تھے، لیکن انفرادی طور پہ پڑھتے تھے یا اپنی اپنی جماعتیں کرا کے پڑھتے تھے۔ دور آ گیا حضرت فاروق اعظم کا۔ نماز تراویح پہلے سے موجود تھی، صحابہ پڑھ رہے تھے اور انفرادی جماعتیں بھی ہو رہی تھیں۔ مثلا جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب مسجد میں تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری ان کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کوئی جماعت ایک کونے میں، کوئی دوسرے کونے میں، متفرق جماعتیں ہو رہی ہیں اور بعض لوگ اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے صرف اتنا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا الگ الگ جماعت کرانے کے بجائے ایک جماعت میں ہی سارے نماز پڑھو۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے؟ نماز تراویح حضرت فاروق اعظم نے جاری فرمائی ہے یا رسول اللہ نے؟ آپ نے جماعت نہیں پورا مہینہ کروائی۔ کیوں کہ آپ جماعت کرواتے تو کیا اندیشہ تھا؟ جب آپ کا وصال ہو گیا، اب یہ عارضہ، اب یہ سبب، چونکہ وہی تو نازل ہونی تھی رسول اللہ کی ظاہری حیات پاک میں، جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب اگر اسے جماعت سے، ایک جماعت سے متفقہ طور پہ ادا کیا جائے تو اب فرض ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ جو فرض ہونے کا اندیشہ تھا وہ تو حضور کی ظاہری حیات پاک میں تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ نماز آپ پورا مہینہ پڑھتے رہے ہیں، صحابہ بھی حضور کے حکم پہ نماز تراویح پڑھتے تھے، لیکن جماعت نہیں کروائی جا رہی تھی ایک عارض کی وجہ سے، ایک اس اندیشے سے کہ کہیں فرض نہ ہو۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا، اب اگر صحابہ جماعت سے کروائیں تو ان پر تو وحی نہیں نہ نازل ہوتی۔ تو حضرت فاروق اعظم رمز شناس نبوت تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے اس نماز کو پسند فرمایا ہے، خود ادا بھی کیا ہے، صحابہ کو حکم بھی دیا ہے۔ اب صحابہ انفرادی طور پہ ادا کر رہے ہیں تو انہیں ایک جماعت میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نماز جاری، یہ شروع آپ نے نہیں کی۔ جس طرح کہ قرآن پاک حضور پہ نازل ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو سنایا بھی ہے، لکھوایا بھی ہے، لیکن ایک کتابی شکل میں جمع، وہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ تو اب کوئی کہ بھی یہ قرآن تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے ہی نہیں، کہہ سکتے؟ اور اگر کوئی کہے تو کافر ہو جائے۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، حضور نے دیا ہے امت کو، اور صحابہ کرام کے پاس قرآن موجود تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ ایک کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا، ترتیب حضور نہیں بتائی تھی، کون سی صورت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی آیت پہلے، کون سی بعد میں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے پر، دیگر صحابہ کے مشورے سے اسے ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ اسی طرح نماز تراویح موجود تھی، صحابہ پڑھتے تھے اور جماعتیں بھی کراتے تھے، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں، اپنی اپنی جماعتیں کرا رہے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ وہ نماز جو موجود تھی، جسے حضور پسند فرماتے تھے اور 20 رکعت بھی ادا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے اسے باقاعدہ ایک جماعت کے ساتھ جاری فرمایا ہے۔ کس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ پہلے تو علیحدہ علیحدہ ہو رہی تھیں، کوئی ایک کونے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سین میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، الگ الگ نہیں، ایک جماعت ہوگی۔ پتہ ہے کس کو امام بنایا؟ خود آپ عشاء کے فرض پڑھاتے،
پھر حضرت ابی بن کعب آگے آ جاتے، وہ 20 رکعت پڑھاتے، وہ پیچھے چلے جاتے، پھر آپ نماز وتر پڑھاتے۔ تو کس صحابی کی ڈیوٹی لگائی نماز پڑھانے کے لیے؟ جانتے ہیں یہ کون ہے اور کیوں آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی؟ میرے آقا کریم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ابی بن کعب میں قرآن پڑھتا ہوں تو سن۔ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ سے قرآن سنوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ اور پھر میرے حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرا نام لے کے رب نے فرمایا ہے؟ کیا میرا نام لے کے رب نے فرمایا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ 4 استاد مقرر فرمائے صحابہ کے کہ یہ زیادہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، قرات کے حوالے سے بھی بڑے عالم ہیں، تم ان سے قرآن سیکھو۔ تو جن 4 کو استاد مقرر کیا ان میں ایک حضرت ابی بن کعب ہے، اور خود حضور انہیں قرآن سنا رہے ہیں، ابی بن کعب سن رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا نام لے کے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا میرا نام اللہ نے لیا ہے، آنکھوں میں اشکوں کی برسات لگ گئی۔ یہی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، ایک اعرابی آیا، وہ صحابی تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، انہوں نے قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں تلفظ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو اور اس انداز میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا، اور ایسا وسوسہ کبھی دور کفر میں بھی نہیں پیدا ہوا تھا، ایسا وسوسہ شدید وسوسہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ میں نے وسوسہ بیان نہیں کیا، صرف دل میں وسوسہ آیا ہے۔ تو حضور میری طرف متوجہ ہوئے، ابی بن کعب کیا سوچ رہے ہو؟ پھر آپ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں وہ دست مبارک لگنے کی دیر تھی، وسوسہ بھی دور ہو گیا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضوری کی کیفیت طاری ہو گئی اور یوں ہو گیا گویا میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ حضور کی ایک توجہ نے حالت ہی بدل دی۔ حضرت ابی بن کعب نے اپنا وسوسہ بیان کیا تھا، حضور نے خدا داد علم سے ہی پہچان لیا کہ ان کے دل میں وسوسہ آ گئے، اور پھر حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ قیامت تک آنے والی امت کے دلوں میں جو ایمان ہے، حضور ہر امتی کے ایمان کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، جن کا سینہ اللہ نے کھولا ہے، پھر اللہ نے کیسا کھولا ہوگا۔ اپنے تاریک اور گھٹن والے سینوں پہ حضور کے سینے کو قیاس نہ کریں۔ الم نشرح لک صدرک، حضور کا سینہ اللہ نے کھولا ہے۔ تو قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ایمان کی کیفیت کو بھی حضور جانتے ہیں، اور اگلے درجے تک پہنچنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اور حضور وہ رکاوٹ دور بھی فرما سکتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ تو روزہ رکھ کے مسجد میں بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے دن استغاثہ نہ کر لیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ابی بن کعب وہ ہیں جن کے دل پہ حضور نے خاص نگاہ فرماتے ہوئے
انہیں بارگاہ ذوالجلال کی حضوری کی کیفیت عطا فرمائی ہے، خاص چمک اس دل کو عطا فرمائی۔ تو حضرت فاروق اعظم کا انتخاب دیکھیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو نماز تراویح کا امام مقرر فرمایا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ بعض محدثین نے اس پر یہ سوال اٹھایا کہ تراویحوں کی رکعتیں کتنی؟ اب تک تو میں نے آپ کے سامنے نماز کا بیان کیا کہ نماز حضور نے خود ادا فرمائی ہے، صحابہ کو حکم دیا ہے پڑھنے کا، صرف جماعت نہیں کرائی، اور جماعت حضرت فاروق اعظم نے جاری فرمائی، اور وہ بھی منشاء شریعت کے عین مطابق جاری فرمائی۔ رکعتیں کتنی تھیں؟ صحاح ستہ کے مصنفین میں عظیم مصنف ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، یہ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں، میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ انہوں نے جب رمضان میں قیام کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے تو امام ترمذی کا یہ معمول ہے کہ جب وہ کوئی احکام والی روایات لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنا اس پر موقف بھی دیتے ہیں، تجزیہ کر کے نا حدیثوں کا، پھر نچوڑ نکال کے حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ نماز تراویح کی رکعتوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے تو وہ اپنی تحقیق اس پر، اپنا تبصرہ اس پر بیان کرتے ہیں کہ تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک نماز تراویح کی 41 رکعتیں۔ کتنی؟ آپ کہہ رہے ہوں گے بھی ہم تو 20 سے نیچے کا سوچ رہے تھے، آپ 20 سے اوپر چلے گئے۔ امام مالک ان کا ایک قول ہے 36 رکعتیں ہیں۔ کتنی؟ 36 رکعتیں امام مالک کے نزدیک۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ایک قول 41 رکعتوں کا بھی ہے۔ ہاں جمہور کے نزدیک جو اکثر صحابہ کا قول ہے وہ 20 رکعت کا ہے۔ یہی حضرت فاروق اعظم کا، یہی حضرت مولا علی شیر خدا کا، یہ حضرت امام ترمذی نے لکھا ہے۔ اچھا 8 کا قول انہوں نے نہیں لکھا، اگر کوئی 8 کا قول ہوتا تو امام ترمذی لکھتے نا، جہاں انہوں نے فرمایا کہ ایک قول 41 کا ہے، ایک 20 کا ہے، امام مالک کے نزدیک 36 کا ہے، تو یہ بھی لکھ دیتے نا ایک قول 8 کا ہے۔ انہوں نے کوئی 8 والا قول لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے حدیث کی کتابیں پڑھنے والوں کے سامنے کہ اگر کوئی 8 رکعت تراویح ہوتی تو ایک قول وہ یہ بھی نقل کر دیتے کہ 8 والے بھی ہیں، پر انہوں نے یہ قول نقل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے اس دور میں 8 رکعت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امام ترمذی نے مختلف اقوال نقل کر کے 20 رکعت والے قول کو ہی ترجیح دی ہے کہ یہی معمول ہے۔ خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت کی ہے۔ حیرت ہے کہ مولا علی تو حکم دیں کہ 20 رکعت نماز پڑھاؤ، اور آج کوئی مولا علی کا نام لے کے تراویحوں کا انکار کرتے۔ 1400 سال میں کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ حرمین میں نماز تراویح نہیں ادا کی گئی۔ یہ جب کرونا آیا ہے تو روکی گئی ہیں۔ کرونا کے بعد اب سن رہے ہیں کوئی 10 رکعت پڑھی گئی ہیں، لیکن کبھی نماز تراویح حرم میں چھوڑی نہیں گئی۔ 1400 سال میں یہ جو عملی تواتر ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ 1400 سال سے امت میں جاری ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کا؟ ایک ہوتا ہے کتابوں کی دلیلیں، ایک ہوتا ہے معاشرے میں جو چیز عملی تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ جو 1400 سال سے کبھی مسلمانوں نے نماز تراویح کا ناغہ اور حرمین میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی رہی، اور 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہی ہیں، 36 رکعتیں پڑھی جاتی رہی ہیں، 8 کبھی نہیں پڑھی گئی۔ تو یہ جو عملی تواتر ہے، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، فقہ کے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور تمام اولیاء کاملین
ان سب کے نزدیک نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور نماز تراویح کی کم از کم رکعتیں 20 رکعتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ فتنہ چھوڑا، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، انہیں اصل میں تو حضرت فاروق اعظم کے نام سے چڑ ہے نا، انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے جاری کر دی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام دین کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ ہم اپنی ذات کے بارے میں تو حساس ہو سکتے ہیں، دین کے بارے میں ہم اتنے نہیں ہیں، لائٹلی لیتے ہیں۔ صحابہ کرام دین کے بارے میں بڑے حساس تھے، اور دین کے حوالے سے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ دین کی حفاظت میں میرے آقا کریم نے صحابہ کو دین عطا کی ہے، اور ساتھ ایسی تربیت کی ہے کہ صحابہ کو ہر شے سے بڑھ کے دین کی حفاظت عزیز تھی۔ مثال دے رہا ہوں، ایک عورت نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں بڑے بڑے حق مہر دیے جاتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا لوگ اپنی دولت کے اظہار کے لیے بڑے بڑے حق مہر دے رہے ہیں، تو چلو حق مہر کی ایک حد مقرر کر دیں کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں دیا جائے گا، حق مہر مقرر کیا جائے۔ یہ آپ نے تجویز دی ہے، فیصلہ نہیں کیا، مشاورت۔ تو ایک عورت نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، جب اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر نہیں کی تو آپ کیوں اس کو مقرر کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اپنی اس تجویز کو واپس لیتا ہوں۔ تو پھر اس مجلس مشاورت میں حق مہر کی ایک حد سب کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اگر نماز تراویح پہلے سے موجود نہ ہوتی اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہوتی با جماعت ایک امام کے پیچھے پڑھنے کی، تو کیا خیال ہے سارے صحابہ حضرت فاروق اعظم کے اس مشورے پہ لبیک کہتے؟ وہاں عورت بول پڑی ہے، یہاں مرد کیسے خاموش رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ تمام صحابہ کا اجماع کر لینا کہ فاروق اعظم کا فیصلہ ٹھیک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا ہے، ان کے نزدیک نماز تراویح سنت بھی ہے، اور اس کو با جماعت ادا کرنا یہ حدیث پاک سے سنت کی روشنی میں ثابت ہے، یہ قطعا ناجائز نہیں۔ آج اس دور میں پتہ ہے کس نے کہا ہے کہ نماز تراویح کوئی چیز نہیں؟ جس سے مسئلہ پوچھا گیا کہ نامحرم مرد اور عورت مصافحہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا کر سکتے ہیں۔ اجنبی مرد، نام نہیں میں لے رہا اس شخص کا، نیٹ پہ موجود ہے اس کا فتویٰ۔ سوال پوچھا گیا غیر محرم مرد غیر محرم عورت، نوجوان مرد اور عورت آپس میں مصافحہ کر سکتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا جائز ہے، مل سکتے ہیں۔ سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت کے جو منکر ہیں، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، کیا انہیں کافر کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں انہیں کافر نہیں کہتا۔ اب اگر یہ کہے کہ نماز تراویح کوئی چیز نہیں تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ اس نے تو اپنا آپ بتا دیا کہ اس کا دین الگ ہے، اصول دین الگ ہیں، مقاصد دین الگ ہیں، اس کا قرآن اور حدیث، وہ صحابہ کو جو حضور نے دین عطا کی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ یہ خاص گروہ ہے جو متفقہ مسائل کو رمضان شریف میں اچھال دیتے ہیں، تو آپ اس پر دل جمعی کے ساتھ قائم رہیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، عورتوں نے بھی گھروں میں ادا کرنی، اور اس کی جو جماعت ہے مسجد میں یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ میں نے عرض کیا، اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ دین کے بارے میں صحابہ بڑے سنجیدہ تھے، دین کے بارے میں وہ بے پرواہ نہیں تھے، اور دین کے بارے میں بڑے حساس تھے۔
آج 18 رمضان المبارک ہے. کل کا جو دن گزرا ہے وہ صحابہ کی اس شان کو قیامت تک واضح کرتا رہے گا. یوم بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا نے. 1000 کا لشکر لے کے ابو جال، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، 1000 کا لشکر لے کر اور اس دور کا جدید اسلحہ لے کر آ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے کہ آج ہم صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے. میرے آقا کریم نے صحابہ کی مجلس سے مشاورت طلب کی ہے، پوچھا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ مقداد بن عمر عرض کرتے ہیں فم دے لما اراک اللہ ونحن معک، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس طرف چل پڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر میرے آقا کریم نے دوبارہ صحابہ کی طرف دیکھا، انصار کی طرف، تمہاری کیا رائے ہے؟ سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں فم دے یا رسول اللہ لما اردت ونحن معک فوالذی بعثک بالحق لو استردعت بنا البحر فخضته لخضنا معک ما تخلف منا رجل واحد لعل اللہ یریک ما یقر بہ عینک. یا رسول اللہ، جدھر آپ کا ارادہ ہے آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، فوالذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ میری خاطر سمندر میں چھلانگ لگا دو، ما تخلف منا رجل واحد، ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم سارے سمندر میں کود جائیں گے. اور گجرات کے مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، صحابی کے زبان سے کیا الفاظ نکلے، لعل اللہ یریک ما تقرو ما یقر بہ عینک. یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہماری طرف سے وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یا رسول اللہ، اللہ کی توفیق سے یہ غلام ایسی قربانیاں دیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. انہیں پتہ ہے ہماری تعداد تھوڑی ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں. حضور نے تیاری کا حکم دیا ہے. گھر میں 2 مرد ہیں، ایک نے گھر بھی رہنا ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے، تو باپ کہتا ہے بیٹے سے میں جاؤں گا جنگ پر. بیٹا کہتا ہے ابا جی جنگ جوانوں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام نہیں، میں جوان ہوں، میں جنگ میں جاؤں گا. پتہ ہے باپ دلیل کیا دیتا ہے؟ باپ کہتا ہے تو جوان ہے، تیری زندگی میں تو پھر کوئی موقع آ جائے گا، میں پتہ نہیں آئندہ کسی جہاد تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، مجھے شہادت کے لیے بھیجو. انہیں زندگی سے زیادہ رب کی راہ میں جان دینا یہ پیارا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جان نثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. 313 صحابہ کو لے کے حضور بدر کے میدان میں پہنچے. صحاستہ کی حدیث پاک ہے، ایک دن پہلے جب حضرت سعد نے یہ عرض کیا نا، یا رسول اللہ آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے، اللہ کی توفیق سے ہم وہ کام کریں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو میرے آقا کریم نے اس وقت ہی فرما دیا تھا، خوش ہو کے فرمایا میں ان کافروں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. یہ حافظ ابن کثیر نے روایت نقل کی، میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کون سا کافر کہاں مرے گا. اور صحاستہ کی حدیث ہے جب حضور بدر میں پہنچے تو ایک دن پہلے ہی
جب آپ بدر کے میدان میں تشریف لائے اور اپنے عصا سے زمین پہ نشان لگاتے ہوئے فرمایا یہاں فلاں کافر مرے گا، ھذا مسرع فلان، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ہم نے دیکھا دوسرے دن وہاں ہی اس کافر کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کا کٹا ہوا سر اسی جگہ پڑا ہوا ہے جہاں حضور نے نشان لگایا تھا۔ یہ 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، انہیں خوف نہیں آیا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ اور ان کا اسلحہ بھی زیادہ؟ ان کا بھروسہ کس چیز پہ تھا؟ ان کا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر تھا۔ ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہم حضور کے ساتھ ہیں اور اللہ حضور کے ساتھ ہے۔ وہ صحابہ کے قدم اٹھ رہے تھے تو حضور کے حکم پر اٹھ رہے تھے۔ بدر کا میدان حضور سے وفا کا درس دیتا ہے۔ تعداد تھوڑی ہے یہ نہ دیکھو، وسائل تھوڑے ہیں یہ نہ، ہر حال میں رسول اللہ سے وفا کرو، باطل کے سامنے ڈٹ جانا یہ ہے بدر، قائم رہنا، استقامت یہ ہے بدر۔ جب صحابہ ڈٹ گئے، قائم رہے، رسول اللہ سے وفا کی ہے تو پھر اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے۔ جو حضور سے وفا کرے گا اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ اقبال اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ جو 1000 کی تعداد میں تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور جو 313 ہیں وہ فتح کے نعرے بلند فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس امت کا فرعون ابو جہل وہ بدر میں قتل کیا گیا ہے۔ بدر کی جنگ میں حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ویسے بدر میں 70 کافر مارے گئے، 22 کافروں کو مولا علی نے واصل جہنم فرمایا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی شیر خدا کی تلوار، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر جگہ آپ کی تلوار نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ ادھر 1000 کافر ہیں، ادھر 313 کون ہے؟ صحابہ ہیں 313، ادھر 1000، جدھر کافر ہیں ادھر کوئی صحابی، جدھر صحابہ ہیں ادھر کوئی کافر۔ صحابہ سے لڑنے کون آئے ہیں؟ مولا علی کن کو بچا رہے ہیں؟ مولا علی کن کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ جو صحابہ پہ حملہ کرے اس کا مولا علی سے کوئی تعلق، مولا علی تو صحابہ کی جماعت میں لڑ رہے ہیں، صحابہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں۔ مولا علی کی تلوار چل رہی ہے صحابہ کو بچانے کے لیے۔ اور میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، آپ سب نے اکثر سنی ہوگی، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے دعا کی، پروردگار اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے قیامت تک زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ صحابہ بچیں گے تو دین، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ آج پیشہ ور واعظوں سے دین سن کے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا، رسول اللہ کی صحبت کے فیض کا انکار نہ کرنا کہ رسول اللہ کی صحبت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالواسطہ حضور کی بے ادبی ہے۔ حضور کی صحبت تو رنگتیں چڑھا دیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا صحابہ کو بچانے کے لیے تلواریں چلا رہے ہیں، اور جناب میرے آقا کریم سید العالمین خاتم النبیین دعا فرما رہے ہیں صحابہ کو بچانے کے لیے، اور صحابہ جانیں لڑا رہے ہیں حضور سے وفا کرتے ہوئے۔
14 صحابہ شہید ہوئے. جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس فتنوں کے دور میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے صحابہ کی شان کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں. امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں، یہ احیاء علوم الدین میں روایت، آپ فرماتے ہیں میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں. جس طرح تم لوگ دنیا کی کوئی نعمت کوئی چیز ملنے پہ خوش ہوتے ہو، اس طرح وہ آزمائش پہ مصیبت پہ خوش ہوتے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں جن پر آزمائش آئے تو وہ شکرانہ کریں، تکلیف آئے تو وہ شکرانہ کریں. امام حسن بصری فرماتے ہیں میں 70 بدری صحابہ سے ملا ہوں، ان کا ایمان ایسا تھا وہ تکلیف میں گھبرا کے ناشکری کرنے والے نہیں تھے. وہ بدری صحابہ تو تکلیف میں بھی رب کا شکرانہ کرتے تھے. جہاں صحابہ کرام نے دین کو بچانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہیں اپنا مال بھی پیش کیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا مال، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال، حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اتنے بڑے جواد ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں، مولا علی پہ کبھی زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں ما وجبت علی زکوٰۃ هل تجب الزکوٰۃ علی الجواد. مولا علی فرماتے ہیں کہ سخی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یعنی سخی کے پاس تو اتنا مال اکٹھا ہی نہیں ہوگا کہ اس پر نصاب اور سال گزرے. تو مولا علی اتنے بڑے سخی تھے، جو بھی آتا تھا رب کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ آج جواد پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی. مولا علی کے شہزادے ہیں امام حسن مجتبی، یہ سید الاسخیاء ہیں، سخیوں کے سردار کہلاتے ہیں. سرکار سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی. صحابہ کرام اہل بیت اعظام انہوں نے جانیں بھی لٹائی ہیں، مال بھی لٹایا ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 درہم آئے آپ کے پاس، کسی نے تحفہ بھیجا 70,000 درہم. عروہ بن زبیر آپ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ام المومنین کی قمیص پہ پیوند لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے نیا کرتا نہیں منگایا، کپڑا نہیں منگایا، قمیص پہ پیوندی لگا رہا ہے. شام سے پہلے پہلے آپ نے 70,000 درہم غرباء میں تقسیم فرما دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 درہم آیا ہے. اس دن آپ کا روزہ بھی تھا، اپنی افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی، 1000 درہم مسکینوں میں تقسیم فرما دی. تو شام کے وقت آپ کی جو کنیز ہیں ان سے آپ فرماتی ہیں افطاری کے لیے سامان لاؤ. انہوں نے ایک روٹی اور زیتون کا تیل رکھا. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک روٹی. اور کبھی اپنا دسترخوان بھی دیکھ لیں اور ان ہستیوں کا بھی دیکھ لیں جن کو جبریل سلام کرتے تھے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. ایک روٹی زیتون کا تیل. اگر کبھی گھر میں ایسی کیفیت ہو ناشکری نہ کرنا، شکر کرنا. میں بھی ان شان والے جو رب کے مقربین ہیں ان کے راستے پہ چل رہا. اقبال نے کہا نا خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو کنیز نے اس وقت جب افطاری کے وقت ایک روٹی اور زیتون کا تیل رکھا تو کہا 1,00,000 درہم آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا، اپنی افطاری کے لیے کچھ پیسے بچا لیتی. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی سخیاں ہیں، انہوں نے بھی اپنا مال لٹایا. اور ان کے بعد ازواج مطہرات میں
سب سے زیادہ شان والی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور بعض پہلوؤں میں تو ان کی شان سب میں بلند ہے، منفرد ہے۔ مثلا عورتوں میں کوئی عورت آپ جتنی عالمہ نہیں ہوئی۔ یہ بھی تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ 17 رمضان ہی آپ کا یوم وصال ہے، کل جو دن گزرا ہے۔ سب سے بڑی عالمہ جن کا فتویٰ چلتا تھا، اور حدیث کی کتابوں میں 2210 حدیثیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے روایت کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی، 2210 حدیثیں۔ دین کا ایک حصہ بیان ہی ام المومنین نے کیا ہے۔ ہزاروں شاگرد ہیں آپ کے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ سے دین سیکھتے تھے۔ آپ سے بڑی عالمہ کوئی نہیں تھی۔ اور ایک اور آپ کی فضیلت جو سن کے ہر ایمان والا یقیناً خوش ہوگا، بعض محدثین نے بحث کی ہے کہ مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ شہر افضل ہے، اس میں بحث ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں شہر کی افضلیت میں تو اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، پر گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے نا جہاں حضور کا روضہ ہے، اس میں کوئی بحث، وہ دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے۔ چاہیے حجرہ کس کا ہے؟ جو دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے، جہاں حضور کا روضہ ہے، یہ حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ جانیں بھی پیش کی ہیں، مال بھی لٹایا ہے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اہل اسلام کی خیر خواہی کے لیے جانیں بھی لٹائی ہیں، مال بھی لٹایا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم پر موت کا وقت آ جائے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو رزق ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، موت آ گئی اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کاش یا اللہ مجھے اور وقت دیتا، میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ چاہے اس نے کیا خواہش کیا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیتا تاکہ میں کیا کرتا، نماز پڑھتا یا حج کر کے آتا، کیا کرتا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ صدقہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے کہ وہ مرنے والا صدقے کی خواہش کر رہا ہے۔ جب اس نے آخرت میں اپنی آنکھوں سے صدقے کا اجر دیکھا تو وہ صدقہ کرنے کی خواہش کر رہا ہے، کاش مجھے مہلت ملتی، کچھ عرصہ میں اور زندہ رہتا، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ صدقہ کرے اس کا نام نیکوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں صدقہ مصیبت سے بچاتا ہے، یہ حدیث ہے، صدقے کا ثواب عرش کی طرف جا رہا ہے، اوپر سے مصیبت نازل ہو رہی ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، صدقہ روک لیتا ہے مصیبت کو، صدقہ مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری برکت، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے ہاتھ سے مستحق کو دے، موت کے وقت آسانی والی موت نصیب ہوتی ہے، ایمان والی موت، اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فجر کی نماز پڑھا کے حضور صحابہ کی طرف رخ انور کر کے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرا ایک امتی قبر میں گیا ہے، آگ کا شعلہ اٹھا ہے اس کے چہرے کی طرف، پر دنیا میں وہ صدقہ دیتا تھا، صدقے کا ثواب دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے اور آگ سے اس کو بچا لیا ہے۔ صدقہ دنیا میں مصیبت سے بچاتا ہے، موت کے وقت بری موت سے بچاتا ہے، اور قبر میں عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو دنیا میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا،
یا کسی ضرورت مند کی ضرورت اپنے مال سے پوری کرتا ہے، وہ اس کے لیے رحمت کا سایہ بن گیا، تو جو دنیا میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ لوگ صدقے کے سائے میں ہوں گے جو دنیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور اگلی فضیلت، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الصدقہ ہے۔ جو دنیا میں اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، بھی بندہ فوت ہوا، قبر میں گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کیوں نہیں داخل کر دیتا؟ قیامت تک حساب کیوں روک لیا ہے؟ یوم یقوم الحساب کس دن ہوگا؟ تو قبر میں کیوں نہیں حساب ہو جاتا؟ سوال سمجھ آ گئے؟ قبر میں حساب ہو جاتا، وہیں سے بندہ جنت دوزخ میں، یا قبر کو مکمل جنت بنا دیا جاتا۔ کچھ جنت کی ہوائیں تو آتی ہیں قبر میں، اور قبر برزخی جنت تو بن جاتی ہے، لیکن وہ جو آخرت والی جنت ہے وہاں بندہ قبر سے ہی چلا جاتا۔ یہ حساب قیامت پر کیوں رکھا ہے؟ حساب کس دن ہوگا؟ بندہ فوت ہو چکا ہے، اب قبر میں چلا گیا ہے، وہاں ہی اس کا حساب ہو جائے۔ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں، بندہ دنیا سے آیا نا تو پیچھے اپنے اثرات چھوڑ کے آیا ہے، ابھی اس کی نیکیاں چل رہی ہیں، ابھی ساری نیکیاں ختم، وہ قیامت تک جو اثر چلے گا نا، حساب اس لیے قیامت پہ رکھا گیا ہے۔ جواب سمجھ آیا آپ کو؟ ایک آدمی مسجد میں اینٹ لگا گیا، ایک اینٹ، وہ مسجد 500 سال چلتی رہی، 500 سال روز نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بندے نے تو عمر 60 سال گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، پر کوئی ایسا کام کر گیا ہے جس کا اجر قیامت تک جاری ہے، تو قیامت کے دن حساب ہوگا، کیونکہ پیچھے اس کی نیکیاں چل رہی تھیں، اس لیے حساب قیامت پہ رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں، اور ایک آدمی برائی چھوڑ کے گیا تو اس کی بدیاں بھی جاری ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، اللہ یا شیطان، آخرت یا دنیا، اپنا نفس یا اللہ کی رضا۔ یہ جو آپ ڈسٹرب زندگی گزار رہے ہیں، کنفیوژن والی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے نکل آئیں گے۔ آخری عشرے میں ایک تعداد تو اعتکاف بیٹھے گی، پر جو اعتکاف نہ بھی بیٹھے، ویسے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، 10 دن اعتکاف بیٹھنا حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اللہ توفیق دے اعتکاف بیٹھنے کی۔ اگر کوئی نہ بھی بیٹھے پھر بھی 1 دن 2 دن 3 دن جتنا ہو سکے تنہائی میں آ کے نا مسجد میں بیٹھے، اپنے آپ سے سوال جواب کر کے فیصلہ کر لیں، اللہ یا شیطان، آخرت یا دنیا، نفس یا اللہ کی رضا، کوئی ایک طرف چن لیں۔ او کدے سکھ پاندا نہ ہی جڑا دوواں کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا۔ پچھلے رمضان میں ہمارا ایک بیٹا عثمان یہاں موجود تھا، شیخو پورا سے ایک لڑکا آتا تھا، فیصل موجود تھا، یہ عمر میں مجھ سے دور چھوٹے تھے۔ ان جوانوں کی میتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، حالانکہ یہ عمر میں چھوٹے تھے مجھ سے۔ بڑھاپا ضروری نہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو موت آئے گی، مولت ملی ہوئی ہے۔ مجھے اب بھی وہ جوان جب یاد آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہاں جمعہ پڑھ کے گئے ہیں، اگلے جمعے سے پہلے وصال فرما گئے، ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، وصال ہو گئے، تو کوئی پتہ نہیں ہمارے پاس کتنی مولت ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پر، کب تک ڈسٹرب اور کنفیوژن والی زندگی گزاریں گے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تنہائی میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں، اپنے آپ سے گفتگو کر کے کہ بس جو دنیا داری کرنی تھی کر لی ہے، اب میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دین کا خادم طالب علم ہو، حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، بدر کا ذکر، ام المومنین کا ذکر، ان سب ہستیوں کا ذکر کر کے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات بیان کر رہا ہو، جو آج فیصلہ کر لے
کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے آخرت کمانی ہے، اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دے گا، آخرت بھی عطا کر دے گا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔